سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جس طرح دنیا میں کسی کو کوئی مرتبہ یا کوئی شہرت حاصل ہوتی ہے، تو جنت میں اگر کسی کو کوئی اعلیٰ درجہ یا اعلیٰ مقام ملتا ہے تو کیا وہاں پر بھی اخلاص کی دعا کی جائے گی؟ کیا وہاں پر تکبر، ریاکاری جیسی مہلک بیماریاں ہوں گی؟ جو مخلص بندہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ دارالعمل نہیں ہے وہاں، مطلب تکبر، ریا، لڑائی، مارا ماری، ہڑتالیں اور یہ ہنگامے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سب امن ہی امن ہوگا، وہاں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، نہ کوئی روزی روزگار کی پریشانیاں، نہ بیماریاں، نہ تکلیفیں، بلکہ وہاں تو بندہ جو بھی خواہش کرے گا پوری ہو جائے گی۔ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کی ڈش مل جائے تو ڈش تیار ہو کر آ جائے گی۔ تو اس لیے وہاں مطلب یہ ریا، تکبر، حسد، بغض، کوئی اس کا تصور نہیں ہے وہاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے مرشد، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب صاحب لولاک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث ہے، یعنی اس کے جواب میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ضرور صحیح ہے کہ اللہ پاک نے تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ مضمون احادیث کثیرہ نے بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر یہ عربی میں بیان کرنے کے بعد، سند بیان کرنے کے بعد اس کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ تو غالباً اس نسبت سے آپ کو وہ صاحب لولاک کہا جاتا ہے۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں خوش نمائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی، خدائی نہ ہوتی۔ اچھا، یہاں کسی کو وسوسہ آئے گا خدا کی خدائی نہ ہوتی؟ واٹ از دس؟ تو خدائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ ہوتا، نعوذ باللہ، بلکہ خدائی بادشاہی کو بولتے ہیں، یعنی یہ ساری جو مخلوق ہے پھر یہ بھی نہ ہوتی۔ اللہ تو ہے اور رہے گا، اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ مخلوق، یہ ساری خدائی، اس کو خدائی بولتے ہیں، خلقت کو، یہ خلقت بھی نہ ہوتی۔ بلکہ یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر اے محبوب میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ تھا کہ جو 12ویں کو ہم چراگاہ کرتے ہیں کہ وہ چراگاہ ہم اپنی شادی میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا ذاتی وہ ہے چراغاں کا سامان بالکل لگا سکتے ہیں، اور اگر چندے کا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انجمن ہے اور اس طرح آپ لوگوں نے چندے کیے ہوئے تو نہیں لگا سکتے. بابا جان اپنے گھر سے چندہ کیا ہوا ہے. آپ ذاتی ہے نا اپنے گھر سے مراد بھائی بہن امی ابو خود اپنے جیب سے نکالے، تو اس میں پھر آپس میں مشورہ کر لیں کہ میں اس پہ شادی میں لگا لیتے اپنے، تو اگر یہ ہاں بول دیتے تو لگا لیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح بار بار توبہ کرتا رہتا ہے. آپ ارشاد فرمائیں کہ توبہ پر استقامت کیسے ملے؟ اول تو سچی توبہ بھی کرتا ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے. اب خالی یوں کرتے ہیں چپت مارتے ہیں تو یہ ہمارا رائج ہے، کبھی کان بھی پکڑتے ہیں کبھی ناک پر بھی یوں کرتے ہیں. یہ توبہ کا اصل طریقہ توبہ جو ہے نا وہ یہ ہاتھ چلانے یا گال پر چپت مارنے کا نام نہیں ہے. ان ندم و توبتن حدیث پاک میں شرمندگی توبہ ہے، گناہ پر بندہ شرمندہ ہو، یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، اس کو شرم ہو، اس کو احساس ہو، تو اور توبہ کرے کہ یا اللہ یہ گناہ اب نہیں کروں گا، رجوع کرے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ لے. یہ کمپلسری ہے دل میں ذہن میں یہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے کرنا نہیں ہے، تو یہ توبہ ہے. اس طرح کی اگر کوئی روز 100 بار بھی کرتا ہے تو قبول ہے. مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ذہن میں ہو کہ نہیں کروں گا، پھر ہو گیا گناہ، پھر اسی طرح توبہ کرے. اگر دل میں یہ کہ میں پھر توبہ کر لوں گا، کر لیتا ہوں بھی، تو یہ توبہ نہیں ہے. آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ کیا آپ 4 سلسلوں میں بیعت کرتے تھے؟ اگر آپ بیعت کرتے تھے تو آپ نے کچھ اسلامی بھائیوں کو بیعت کیا، یہ سننے میں آیا، اور داڑھی نہیں بڑھ رہی، 8 ماہ ہو گئے ہیں، پہلی داڑھی الحمدللہ داڑھی نہیں بڑھ رہی ہے. اور سید زادے ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اور اپنے سگوں میں قبول فرما لیں. وہ سگ پر مجھے یاد آیا، میری بڑی بہن جو تھی نا وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ میمن لوگ ہیں، ہم کو یہ سگ اور ہی نہیں سمجھ پڑتی، تو کسی نے بولا ہوگا آپس میں سگ جیسے آپ نے بولا، تو اس نے بڑی بہن نے بولا کہ میں بھی تو آپ کی سگی ہوں نا، سگی بہن تھی نا میری. یہ کہ میں یہ سگا نہیں بناتا اس طرح، یہ سگ بھی نہیں بناتا، میں بزرگوں نے اجازت دی اس سے مرید کر لیتا ہوں کوئی اگر خواہش کا اظہار کرتا ہے تو. پھر وہی تشریح اور عرض اور حاضر اور یہ سب یہ ماجون مرکب بن جائے گا. اپنے منہ سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں سگ بناتا ہوں. جو سگ کا معنی جو ہے نا وہ کتا ہے. بہرحال یہ کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ مرید ہونا چاہتے ہیں تو یہ وضاحت کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ، اور اگر مرید ہے تو اللہ استقامت دے. 4 سلسلے کا انہوں نے پوچھا ہے. اچھا یہ پہلے کیے تو ہیں میں نے شروع مطلب بہت سال پہلے، پھر مجھے یوں لگا کہ اب نہیں کرتا. وہ تنگ کرتے تھے، چشتی بنا دو تو نقش بندی بنا دو، تو مجھے مختلف سلسلوں میں خلافت تو کئی سلسلوں میں ہے، تو یہ 4 سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ مجھے میں نے بہت پرانی خلافتیں، اب وہ خلافتیں بھی میں نے میرے پاس سنبھال کے نہیں رکھی. میں صرف قادری سلسلے میں اب تو یہی تقریباً میری ترکیب ہے، کرتا ہوں. میرے ماموں جان کا انتقال ہوا منڈی بہاولدین سائڈ پر، تو غسل دینے کے لیے جب انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی میری، میں بھی حاضر ہوا، تو جو وہاں کا غسال تھا، غسل دینے والا گاؤں کا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو صابن لائے ہیں یا جو روئی وغیرہ نا کافی پیکٹ بڑا لے کے آتے ہیں، جو روئی بچ جائے، جو صابن استعمال کے بعد یعنی غسل کا سارا سامان وہ کہتا میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا اور آپ نے بھی گھر میں نہیں رکھنا، اس کو ضائع کر دینا ہے. ایک پیالی لے کے آتے ہیں اور ایک پلیٹ سر کے نیچے رکھنے کے لیے، اس کو بھی غسل کے بعد توڑ دینا ہے، گھر میں اس کا رکھنا جو ہے نا یہ اچھا شگل نہیں ہے. تو اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ سامان سارا بالکل صحیح ہوتا ہے، صابن نیا آتا ہے، تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے، بقیہ صابن کا یا بقیہ جو روئی بچتی ہے اس کا یا دوسرا سامان جو بچ جاتا ہے غسل کے دوران، اس کا کیا شرعی حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ فرما رہی ہیں سارے گناہ کے کام ہیں،
बदशगुनी भी गुनाह है शरीयत में। पूरी किताब एक मकतबतुल मदीना की छपी है, बदशगुनी, उसका नाम ही बदशगुनी है। तो ये कि जो पाक साफ चीज़ें हैं उनको फेंक देना, प्याली को फेंक देना, साबुन को फेंक देना, ये इसराफ है और नाजायज़ है। यानी दोबारा वो घर वाले बकिया सामान इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि जिनका है। अब अगर मैयत के माल से वो खरीदा है तो अभी वारिसों को मिलेगा, जो बच गया हो वारिस इसका हिस्सा करेंगे। और अगर वैसे किसी ने दिया इस काम के लिए तो उसको लौटा दिया जाए। तो बाकी ज़रूर इसमें फेंकना तो इसका जायज़ नहीं है। और अपना वो तजहीज़ और तकफीन, ये कफन दफन का भी तो शोबा है मजलिस है। तो ये अगर जितना फ़ाल होगी ना उतने ये गलत मसाइल इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पे जब जनाजे को या मैयत को हम गुस्ल देने के लिए जाएं तो वो ये कहते हैं कि इनको बरकत के लिए इमामा पहना दें, या कोई पुराना है वही ला के इनको पहना दें। क्या उनको इमामा पहना सकते हैं? इमामा उलमाए किराम मशाइख वगैरह के लिए ही उलमा ने लिखा है, अवाम को ना पहनाया जाए। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का इसी तरह का फतवा है। अवाम को जो मैयत होती है उसको मना किया है। तो उनको किस तरह से फिर ये तलकीन की नहीं तो जाए? आप अपना इमामा ना देंगे, मैं नहीं पहनाता। वो कहता है कोई भी ऊपर थोड़ी पुराना आता पड़ा है। तो वो नहीं तो अगर आपकी बुजुर्गी वहाँ मशहूर है तो फिर आप समझाएंगे तो मान भी लेंगे। नहीं तवर्रुकन आपका इमामा मांगते, इसका मतलब आप अकीदतमंद है, तो अकीदतमंद बात जल्दी समझ लेता है। नहीं, शायद किसी का भी कह रहे हैं ना कि आपका मांग रहे हैं, किसी का भी। मैं आपके दस्ते मुबारक से होकर आए। नहीं, कोई भी बांध दे, कोई भी पहना दे, किसी का भी इमाम नहीं हो। तो ऐसा करें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा अपने पास रख लें। जी, ये हल है इसका। अब ये कहाँ से मिले आपको, सब में पता ही होगा कैसे हासिल होगा, मौजूद है। हाँ तो ये अपने साथ रखें, ये दे दें इनको, पढ़ा दें, कॉपी दे दें। कि इस वजह से इमामे के फजाइल मकतबतुल मदीना की किताब है, इसके पेज नंबर 438 पर है। सदरुल शरीआ बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फतावा अमजदिया में फरमाते हैं, कफन में इमामा होना उलमा और मशाइख के लिए जायज़, अवाम के लिए मकरूह है। हवाला फतावा अमजदिया जिल्द अव्वल पेज नंबर 367। मेरा मेरे सुन्नत के बारगाह में सवाल ये है कि दौरे हाजिर के हवाले से आज का जो दीनी तालिब इल्म है उनको जो है किस बात का लिहाज रखना चाहिए अपने दौरान तालिब इल्मी में, कि वो किस तरफ ज़्यादा तवज्जो करे कि ज़्यादा जब ये मुकम्मल हो तो वो ज़्यादा दीन की खिदमत कर सके अच्छे अंदाज से। जो सबक मिले उसको अच्छी तरह याद करे, पढ़ता रहे और होमवर्क भी करता रहे, दावत इस्लामी का काम भी करता रहे। वरना ये भी जहन होता है कि पहले दरस निज़ामी कर लो फिर दावत इस्लामी का काम करेंगे। जब दरस निज़ामी कर लेता है तो माँ बाप बोलते हैं कमा के लाओ, अब आप तुम्हारी शादी करनी है, तो फिर उन्हें ये फिर रह जाता है। दावत इस्लामी का काम करते 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 दरस निज़ामी से फरागत होगी तो इस काम की भी आपको थोड़ा तजर्बा हो जाएगा और काम मज़ीद बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और भी बस सोशल मीडिया को माइनस कर देना तो इंशाअल्लाह काफ़ी है, बाकी और काम चलते रहे। या सैयदी आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि आजकल महंगाई के दौर में अगर कोई इस्लामी भाई जो मदनी एहतियात का बस्ता लगाते हैं वो अपने इजारे टाइम के दौरान इसके साथ कोई कारोबार करना चाहें, रेडी लगा लें या कोई ठेला वगैरह, तो क्या उनके लिए इजारे टाइम के दौरान इस तरह करना जायज़ है? अगर इजारे का वक्त है कि भाई इतने घंटे इजारा है, उन घंटों के दरमियान तो और कोई इजारा नहीं हो सकता। इजारे पर इजारा जायज़ नहीं होता। मेरा ये सवाल है आपकी बारगाह में कि अगर कोई शख्स गुनाह का काम करता है, यानी कि वो गुनाह करता है, हम उसको रोकते हैं लेकिन वो मना नहीं होता, तो फिर उसके बारे में क्या हुक्म है? अब किसी को समझा नहीं मानता तो ज़रा अब हाकिम तो है नहीं जो मतलब इसको सज़ा दें, दुआ करें उसके लिए। और हमने आप ही की ज़बानी कई दफ़ा बयानात में भी सुना कि जितने भी सहाबा किराम थे सब्र इस्तिक़लाल के पहाड़ थे और उनका अमल भी इतना ज़्यादा होता था और खौफ खुदा रखते थे। तो हुज़ूर जो जहन में खलिश आती है और जो तशवीश से होती है जहन में कि हम तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं और हमें तो इबादत करने का भी सही तरीका उस तरह नहीं पता,
اور جو آپ بتاتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں. ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اس میں قبولیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس بارے میں ایک خلش ذہن میں اگر آپ کرم فرما دیں. تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. قرآن کریم میں یہ بھی ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کار کو بخش دے. ہو سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے نیک شخص کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے، وہ بے نیاز ہے. اس کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. جو دکاندار ہے وہ گاہک سے شرعی لحاظ سے وہ اس سے کتنا منافع لے سکتا ہے؟ اس میں ہر چیز میں کوئی سی قید تو ہے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اب جب مہنگائی ہو اور ایسے حالات ہوں تو عوام پر تھوڑا ہمدردی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اور جس کو عوامی طور پر واجبی بھاؤ کہا جاتا ہے وہ لینا چاہیے. مسلمانوں کی ہمدردی کرے. اور جہاں قانونی طور پر بھاؤ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، حکیم نے جو بھاؤ مقرر کیے تو پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. حضور میرا سوال یہ ہے، لفظ یا محمد کہنا اور لکھنا اور پڑھنا کیسا؟ قرآن کریم میں یعنی رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جیسے ہم بولتے ہیں اقبال، اے الیاس، اے رفیق، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، تو یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں اس کی ایک بیان کیا. آپ کا رسالہ ہے تو فتح رضویہ میں وہ رسالہ شامل ہے. اس میں بھی مختلف دلائل سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ایک سوال ہے، میں دکاندار ہوں تو اکثر جب گاہک کو بقایا دیتے ہیں تو وہ اپنی خوشی سے 5 ہوں، 3 ہوں، 7 ہوں، 10، 15 روپے وہ چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ خوشی سے چھوڑ جاتے ہیں تو کیا لاکھوں روپے کا بزنس ہے آپ کا؟ اب دیا ہی 10 روپے تو اس میں سے باقی رقم، یا 100 روپے کا نوٹ دیا تو 10-15 اس میں تو چھوڑے، سمجھ نہیں آ رہی. اب سخاوت بڑھ گئی ہو تو اگر کوئی خوشی سے چھوڑتا ہے تو وہ ہے تو جائز، لیکن اس میں یہ چالاکی بھی ہو سکتی ہے نا کہ اس نے دیے 100 روپے اور سودا لیا 90 روپے کا، اور دکاندار والا میرے پاس کھلے تو ہی نہیں، جان جان کے تجوری بجائی جو بھی ہے، ریزگاری نہیں ہے تو وہ بولے گا کوئی بات نہیں. تو یہ ناجائز ہے. اگر ریزگاری موجود ہوتے ہوئے دھوکہ دیا نا اس کو، جی ایسی کوئی اگر دھوکہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، اور کوئی سخی داتا اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے 10-15 روپے تو ٹھیک ہے. جی ان کو بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں تو وہ پھر اشارہ کر دیتا ہے کہ نہیں رہنے دیں، آپ رکھ لیں. یہ کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہوگا، باقی تو چھین لیتے ہیں بھائی دیتا ہوں آج کل یار. جزاک اللہ خیر. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اکثر اسلامی بھائیوں سے دعا کے لیے عرض کی جاتی ہے، یہاں کوئی امام صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ماشاءاللہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ پاک آپ کے حسن ظن سے ہمیں نیک بنائے. آیا کہ یہ ان کا کہنا کہ میں گناہ گار ہوں، یہ کہنا کیسا؟ اس کا جواب عطا فرما دیجئے. جس کو بھی دعا کا کہا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. یہ آپ کا حسن ظن ہے. اچھا آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں حسن ظن ہے. یہ صحیح جواب ہے، کوئی برا تو نہیں ہے. یہ کپڑے کا کاروبار ہے، اس میں ایک گاہک ادھار لینے کے لیے آتا ہے کپڑے، اس کو ریٹ اور لگانا پڑتا ہے، اور ایک نقد لینے کے لیے آتا ہے، اس کو ریٹ اور لگانا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی شرعی رہنمائی عطا فرما دے. وہ
हाँ, वो उधार महंगा देना, नकद सस्ता देना। जी जी। उधार महंगा देना जायज़ तो है, लेकिन अब इसमें खराबियां ये है कि भाई अगर 6 महीने में दे दोगे तो इतने, अगर 1 महीना लेट कर दोगे तो उतने, फिर 1 दिन लेट करोगे तो उतने, ये चल रहा है। तो ये जो बढ़ा रहे हैं ना, ये सूद है, ये जायज़ नहीं है। और तय हो गया तो वही उतना ही लेना, इसमें कोई फिर बढ़ाना नहीं है। इसमें नींद से बढ़ाना तो नहीं पड़ता, वो पहले तय हो जाता है। ये नहीं, ये चल रहा है आजकल। ये किस्तों पर जो चीज़ें बिकती है ना, या बाज़ औक़ात ये कि इस तरह देते हैं उधार महंगा, तो वो इनकी शराइत होती हैं कि जैसे 1 महीने पेमेंट कर दिया, ठीक है, 1 दिन में ऊपर चला गया तो हम इतनी रकम ज़्यादा लेंगे, ये कर रही है, तो ये नाजायज़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज़